वेलकम बैक टू सुबह की सोच। जमात इस्लामी ने 29 सितंबर को पूरे मुल्क की आम शाहराओं पर धरने का ऐलान किया। हाफिज नईम ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। हुक्मरानों ने मीडिया के सामने कौम के सामने गलत बयानी की और गुज़श्ता 45 रोज़ में चंद कॉस्मेटिक इक़दाम किए जिन्हें उनकी जमात तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में होने वाला जलसा मंसूख कर दिया। बानी पीटीआई ने पार्टी की आदत को जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत की, जबकि रावलपिंडी में हफ्ते के रोज़ भरपूर एहतजाज का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब अगर आईनी तरमीम के हवाले से बात की जाए तो मुशावरत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं सलमान अकरम राजा और हामिद रजा ने सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में जेएफ के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे, जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से मुसव्वदे पर तबादला ख्याल किया गया। बिल्कुल जी, ये तमाम तर मामलात हैं। अब इन पे डिटेल से बात करने के लिए एएनपी का मौक़िफ़ लेना भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमने सोचा दीगर रहनुमा हसनैन हमारे पास आते रहते हैं, हुकूमती अरकान भी आते हैं, अपोजिशन से भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज एएनपी कहाँ पे स्टैंड करती है, इस पे भी बात करते। और इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी इन स्टूडियो सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब ने। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आईनी तरमीम का मामला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, अब उस पे एएनपी का क्या मौक़िफ़ है? आप लोगों को क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में आपकी जमात किस तरफ जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया है। जहाँ तक एएनपी का ताल्लुक़ है तो और इसका जो पहले दिन से हम वाज़ेह बात कर रहे हैं और आते चले आ रहे हैं कि भाई अगर ये मसौदा सामने आ जाए और ये हम देख लें और हम देख लेते हैं कि अगर इसमें मुल्क और कौम के मफाद है तो फिर मतलब है तो हम तो इसके साथ देंगे, वरना हम इसकी मुखालिफत करेंगे। ये असल में एक गलत फहमी सा वो आप समझे या कोई इस तरह जो जैसे कि आप लोगों ने फरमाया कि एमल वली खान साहब ने एक बयान दिया उस दिन कि हम यही बात जो मैंने कि वही दोहराई कि अगर ये हमारे सामने आ जाए और हम देख ले कि इसमें मुल्क और कौम की फलाह है, बहबूद है, इसके लिए मफाद में है तो हम इसका साथ देंगे। अगर इन्होंने ये नहीं उसमें नहीं हुआ तो हम इसकी मुखालिफत करेंगे। लोगों ने इसका ये पहला वाला जुमरा उठाया, दूसरा वाला छोड़ दिया। जिस तरह एक आदमी कहते हैं कि भाई मैं तो नमाज नहीं पढ़ता, वो कहते कि नहीं क्यों नहीं पढ़ता? वो कहते हैं कि इसलिए नहीं पढ़ता कि अल्लाह ने फरमाया है वला तक़रबुस्सलाह कि आप नमाज के करीब मत जाओ। भाई इसके पीछे उन्होंने कहा है कि वान तुम सुकारा कि आप नशे की हालत में हो तो आप मतलब नमाज के करीब कि आप नमाज में मत जाओ। तो उसको छोड़ दिया, सुकारा को छोड़ के तो उसको कहते कि हम नमाज के लिए एक बहाना बनाए। और दूसरे एक आदमी मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि वो ज़्यादा खाने का शौकीन है तो वो क्या कहेगा? वो क्या अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वो कुलू वशरबू कि आप खाए और पिए। तो उसके बाद वो शुरू करता है तो आदमी उसको कहते हैं कि भाई इसके साथ वला तुसरिफू लिखा है पीछे, तो वो इसके इसराफ भी नहीं करना, कितना ज़्यादा खाए कि आप उठ नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में इस तरह इनके साथ ये उन्होंने ये गलत किया। और फिर प्रोपेगेंडे का तो एक आपको पता है कि पेड लोग होते हैं उनके एक सियासी जमात के साथ और वो हमेशा के लिए मतलब है कि इसी तरह एक मौलाना के पीछे अभी तो इन्होंने नमाज भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह और इनको वो मान लिया कि इमाम है, लेकिन क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं हुआ। और तो इसके अमल खान के पीछे भी ये काम शुरू किया। सियासत है ना सर, इसी का तो सियासत तो यही होता है ना कि कोई तो थोड़ा सा रवादारी भी आदमी रखे कल बैठने के खातिर। आपकी बातों से जो लग रहा है, जो आपने निमरा के जवाब में कहा कि अगर आपको मुसव्वदा दिखा दिया जाए, आप उसके ऊपर वो स्टडी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो अगर आपको लगा कि ये मुल्क के हक में है, आइन के हक में, तो आप उसका साथ भी देंगे? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हम साथ देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम तो मुल्क के मफाद में बात करेंगे, मुल्क और कौम के लिए तो हम सियासत कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे ये लोग कहते हैं तो अभी तक उस वक़्त उस दिन तक आज मैं नहीं कह सकता, उस दिन तक जो रात हमें बता दिया गया कि कल सुबह आपका इजलास होगा 10 बजे, फिर छोड़ दिया कि अब 3 बजे है, 3 बजे के बाद 4 बजे और 4 बजे के बाद 10 बजे रात। तो उस वक़्त तक किसी को ये पता नहीं था कि इस मसौदे में क्या है।
تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو اس وقت تو ایک انہوں نے لیڈرز بلائے سب پارٹیوں کے، اور اس میں ہمارے ایمن خان صاحب بھی تھے، مولانا صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو، زرداری صاحب، سب اکٹھے بیٹھ گئے، لیکن کوئی مطلب ہے کہ اس کو پھر بھی کنفیوژن کے شکار ہو گئے. اس کے مطلب ہے کہ کسی نے کوئی اس طرح نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، نہ اس کے سامنے کچھ آیا. تو اس رات تک انہوں نے کچھ کسی کو، یہاں تک قلعہ منسٹر بھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے. تو اتنا خفیہ رکھنا، تو یہ تو آئینی ترمیم ہے، یہ تو ایسی مذاق تو نہیں ہے. آئینی ترمیم میجارٹی اس کو چاہیے، وہ میجارٹی اگر نہ ہو تو پھر تو آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی. تو کم از کم اس کے اوپر اگر ٹھیک ہے پلانا چاہتے ہیں تو آپ کے اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے لے، سب پارٹیوں کو کہا کہ ہم یہ چیز لانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر پھر بات چیت ہونا چاہیے. جس طرح 18ویں ترمیم میں لوگوں نے تقریباً 9-10 مہینے گزارے، اور ہر ایک بات کے ایشو کے اوپر ہر ایک جماعت نے اپنا نقطہ نگاہ پہ بات کیا، اور پھر اس کے جہاں مخالفت کی ان کا خدشات کو دور کیا گیا. تو اس لیے میں نے یہ خیال کرتا ہوں کہ ان کو بھی چاہیے تھے کہ ایسا، یہ تو کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے رات کو بنا دیا اور صبح پیش کیا اور پھر پاس کر دیا، تو وہ پھر دفاع بھی نہیں ہوتا، ملک کے لیے، ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہوتا. تو میرے خیال یہ ہے کہ اگر ان کو چاہیے کہ ترمیم ابھی یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس تو وہ پوری نہیں ہے، نمبر پوری نہیں ہے. یہ تعداد پوری کر پائیں گے، نمبر پورا کر پائیں گے حکومت؟ اس کے پاس نمبر ابھی تک تو پورے نہیں ہے، اور پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ نے الیکشن کی بات کی، میاں صاحب خود میاں صاحب بھی باہر جا رہے ہیں. تو میاں صاحب تو اس رات آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا صاحب کے گھر مطلب ہے کہ ہر ایک نمبر پہ آتے تھے، وہاں پہ پی ٹی آئی والے پتہ نہیں کدھر بیٹھتے تھے، نزدیک والے گھر میں، تو وہ جب نکلتے تو فوراً وہ آ جاتے تھے. تو اور یہ بھی الگ الگ آتے تھے، مطلب بلاول صاحب الگ آئے، زرداری صاحب الگ آئے، شہباز شریف صاحب الگ آئے. اور پھر جب میاں صاحب وہاں پہ آنے کا ارادہ انہوں نے کیا تو پھر اس کو پیغام ملا کہ بھائی آپ نے نہیں آنا ہے، آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے آپس میں تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا. چل اچھا، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری صاحب بھی موجود ہے. علی صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو. السلام فرما، بہت شکریہ آپ کا. اچھا علی صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت ہدایت اللہ خان صاحب موجود ہیں اے این پی سے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو آئینی ترمیم کی سمجھ آتی ہے جو مسودہ حکومت اب پیش کرے گی، تو اگر وہ عوام کے حق میں بہتر ہوا تو یہ پھر حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. ڈو یو گائز سی یور سیلف ان اے ویکر پوزیشن ناؤ؟ نہیں جی، ہم تو پہلے بھی ویکر پوزیشن میں نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن فرما، جو کانسٹیٹیوشن ہے، بیسیکلی دستور ہے، وہ عوام الناس کے لیے، پبلک ایٹ لارج کے لیے، چند خاندانوں کے لیے نہیں ہے یا کسی اداروں کے لیے نہیں ہے. تو وہ ہر ایک کے لیے، اس کے اندر ہر ایک انسان کا، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا، ہر ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کا، ہر ایک انسٹیٹیوشن کا، ادارے کا اپنے دائرہ کار مقرر ہے. اچھا، اب آپ جب اس میں امینڈمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو بڑی زیادہ بات یہ ہے کہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے، کس پہ ہو رہی ہے، کتنے اس کے اوپر نکات ہیں. کہیں 81 ذکر ہوا، کہیں 57، کہیں 48. اجلاس طلب ہو گیا، کروڑوں روپے کے اوپر راتوں رات اجلاس آ گیا کہ اپنے نیشنل اسمبلی کے رولز، سینٹ کے رولز 2007 اور 2012 وائلیٹ ہو گئے. وائلیٹ ہونے کے بعد اجلاس ہو گیا، وہ نمبر پتہ چلا پورے نہیں ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ مولانا صاحب جو وزیر سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی اس کو بھانپ لیا کہ یار اینٹی عوام الناس، اینٹی پبلک سینٹیمنٹ سے کوئی بھی قانون بنے گا، کوئی بھی قانون سازی ہوگی، کسی بھی جگہ ہوگی، اس کو کبھی پذیرائی حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ تو جب جو فیچرز ہمارے سامنے آئے اس پہ تو 2-3 چیزیں تھیں جو بڑی کلیئر تھی. ایک فنڈامنٹل رائٹس، چاہے وہ آرٹیکل 8، 9 اور آرٹیکل 17 کے حوالے سے ہوں، آرٹیکل 199 کے حوالے سے ہوں. اس کے بعد جو آپ کی سپریم کورٹ ہے اس کو بالکل ماتحت کرنے کے لیے، اس کے اختیارات ختم کرنے کے لیے ہو رہے تھے. نمبر 3 ECP اور اس طرح کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز کے لوگ تھے ان کو بڑھانے کی بات کی جا رہی تھی. اب بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کبھی بھی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی. ایون کوئی لا بھی جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہوتا ہے تو اس کا الٹرا وائریس جو ہیں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اور کورٹس اس کو انڈو کرتی ہیں. آپ کی کوئی بھی قانون سازی ہونی ہے، لیجسلیشن ہونی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کرنی ہے. تو ہم تو اپنے سٹانس پہ کھڑے ہیں، اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو پولیٹیکل پارٹی ہے، جو پبلک ماسز میں جن کے ڈیپ روٹس ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی عوام الناس کے فیصلے کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی، نہیں تو ان کا حال
یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی طرح ہوتا ہے جو 17 سیٹیں لے کے اور فارم 47 کی پیداوار ہو کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو پھر ان کو حکم کی تابع کرنا پڑتا ہے, ان کو پھر پالشنگ ہی کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ تو خود چور رستے سے آئے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم تو اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے اپنا سٹینڈ لیا, مولانا صاحب نے بھی بڑا فیئر سٹینڈ لیا اپنا, اور آپ کے لا منسٹر سٹنگ, آپ کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کا جو ہے, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ مسودہ کہاں سے ہے, تو یار کوئی صحیفے تو نہیں آتے نا, آپ نے اس کو رکھنا تھا. 18th امینڈمنٹ کی بات کرتی ہے گورنمنٹ اپوزیشن سارے مل جل کے, تو ہمیشہ 18th امینڈمنٹ کو جب آپ دیکھیں گے تو اچھا بخاری صاحب مجھے تھوڑا سا کنفیوژن میری دور کیجیے گا بخاری صاحب, کہ آپ نے بھی کہا کہ مسودہ, کیونکہ اب کل کی رپورٹس یہ آ رہی ہے کہ مولانا اور آپ مل کے مسودہ لا رہے ہیں, سو مسودہ آنا بہت لازمی ہے, کیا آئینی ترمیم آنا لازمی ہے, صرف وہ گورنمنٹ والی آپ کو منظور نہیں ہے, آپ کی جو آئے گی تو وہ ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں ہم نے تو جو بنانی ہے نا وہ چور رستے سے تو نہیں بنانی نا بھائی, بات یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیبل کریں گے نا. میں یہی بات کر رہا تھا کہ 18th امینڈمنٹ آئی تو اس پہ ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی میں 40+ لوگ تھے ساری پارٹیز کے, اور اس میں 350+ گھنٹے آورز ڈیبیٹ ہوئی. جی جی. اس کے بعد وہاں سے آیا, یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بڑی امینڈمنٹ کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کورٹس بنا رہے ہیں, کسی ایک انسان کو جو جس کے حالات آپ نے دیکھ لیے کیا ہیں اس کو آپ اٹھا کے کسی اور کورٹ میں لے کر آنا چاہتے ہیں اور کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو فیور کر رہا ہے. ایسے انصاف کے تقاضے نہیں ہوتے, آپ کو ٹیبل کرنا چاہیے تھا, اس پہ اوپن کرنا چاہیے تھا. تو علی صاحب اب جو آپ لوگ ٹیبل کریں گے پھر وہ کیا آئینی ترمیم آپ لوگ سجیسٹ کریں گے؟ آپ لوگوں نے یہ بھی تو مشاورت کی ہوگی نا کہ آپ لوگ کیا پوائنٹس لے کر آئیں گے؟ ہم تو وہی کریں گے جو عوام الناس کی بہتری کے لیے ہوگا, پرسن اسپیسیفک نہیں ہوگا, مارک مائی ورڈز, نہ پارٹی اسپیسیفک ہوگا. وہ امینڈمنٹس ہوتی ہیں وقت کے ساتھ, ضرورت اگر ہوتی ہے تو آپ کو امینڈمنٹ کرنی چاہیے, لیکن یہ امینڈمنٹ 8th امینڈمنٹ ضیاء الحق کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ہر چیز آ جائے, 258 بھی آ جائے اور اٹھا کے ہر چیز کو آپ غرق کر دیں. ایسے نہیں ہوتا, اپنے پبلک ایٹ لارج کو فالو کرنا ہوتا ہے. جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ٹیبل کرنا ہے نا, اس کے پروز اینڈ کونز ہوں گے. میں اپنا ایک بل پیش کرتا ہوں, اس کے ANP والے اس کے مخالفت کریں گے, حق میں کریں گے, اپنے آرگومنٹس کریں گے, اپنی لاجکس دیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں, تب اس کے اندر سے ایک اچھی چیز نکل کے باہر آتی ہے نا. آپ نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے کہ راتوں رات لے کر آ جائیں. لا منسٹر کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے. بھائی کس نے لکھی ہے, کہاں سے ہے, کون ہے آتھر اس کا, کسی کو پتہ ہی نہیں, تو آپ تو کس لیے بیٹھے ہوئے لیجسلیشن اسمبلی. ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب, ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں. سینیٹر صاحب, بخاری صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے اور تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ بھی اپنا مسودہ لائیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا مسودہ لائے گی, نون لیگ بھی اپنا مسودہ لائے گی, مطلب پیچھے وہی 2-3-4 جماعتیں جس طرح ANP ہو گئی, MKM ہو گئی, یہ رہ جاتی ہیں. تو آپ بھی کوئی اپنا مسودہ لائیں گے یا انہی کے مسودوں کو دیکھ کے ان کی طرف جائیں گے؟ نہیں, ہمارے تو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا مسودہ ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا ہے. جس طرح ہر ایک آدمی کہتے ہیں کہ ہم ملک کے بھلائی کی بات کریں گے, ہم قوم کی بھلائی کی بات کریں گے, ہم عوام الناس کو دیکھیں گے کہ اس میں فائدہ کیا ہے, یہ ہر ایک کہتا ہے. لیکن اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ایسا ہم کوئی وہ نہیں لائیں گے ترمیم. اس میں ابھی ایک بات ہم نے سوچا ہے کہ 18ویں ترمیم میں چونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کے نام پہ بہت زیادہ وہ ڈیڈلاک رہا تھا. پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس کا نام عباسین پختونخوا رکھے, وہ ہم نے نہیں مانا. پھر چلتا گیا, پھر اس کے کچھ 1 مہینہ اس کے اوپر, پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ ہزارہ پختونخوا رکھو. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم تو رکھیں گے صرف پختونخوا. پھر خیبر پختونخوا انہوں نے رکھا, تو خیبر پختونخوا کا بھی نقصان ہو گیا. ہم نے تو مان لیا اس وقت, لیکن یہ نقصان ہو گیا کہ لوگوں نے KPK شروع کر دیا. خیبر پختونخوا کو چھوڑ کے جو اصل نام ہے آئین میں جو ہمیں دیا گیا ہے, اس کو انہوں نے KPK شروع کیا. تو وہ KPK کو ہاں نہیں, پختونخوا نہیں ہو سکتا, وہ تو ایک ہی لفظ ہو گیا نا. یہ ایک ہی لفظ, جس طرح پنجاب ہے, جس طرح بلوچستان ہے, جس طرح سندھ ہے, تو پختونخوا کو آپ PK نہیں کہہ سکتے. آپ اگر پھر کہیں گے تو پھر تو زیادتی ہوگی. پھر مطلب ہے کہ یہ تو آپ کا پھر اس کو آپ بغض اور حسد سمجھے, اور پھر مطلب ہے کہ کیونکہ اس میں ابھی یہ ہے کہ تھوڑا نام لمبا ہے. تو میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر اس طرح ہم اس دفعہ اگر آئینی ترمیم ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہماری پارٹی کے جو اور کے علاوہ جو ہم رکھتے ہیں اس میں اس کو ہم چینج کریں گے, خیبر ہٹا کے پختونخوا کریں گے. حالانکہ خیبر یہ نہیں ہے, خیبر ہمارا اس کا پگڑی ہے اور پختونخوا اس کا دڑا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو ان کے نام میں وہ نہیں آتا,
जिस तरह नॉर्थ वेस्ट पर इंटीरियर प्रोविंस होता था तो फिर हमें ज़रूरत क्या थी ठीक कि है। हम चेंज करते। अच्छा, अली तो साहब इसी की तरफ भी तरह जाते हैं। इन्होंने ये बना दिया। ठीक हो गया। अच्छा अली साहब ये बताइएगा कि आईनी तरमीम के मामले पर JUIF आप लोगों के ड्राफ्ट का इंतजार कर रही है, आप लोग उनके ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये क्या मामला है, ये सही खबर है? ऐसे नहीं है। अच्छा, बात यह है कि हमारा पार्टी अपनी है, हमारी आइडियोलॉजीज अपनी है, हमारे नजरियात अपने हैं, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हम बिल्कुल इकट्ठे हैं कि जी कोई ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जो चोर दरवाजे से हो, चोर रास्ते से और किसी और को फायदा बचाने के काबुल हो, एक्सेप्ट के अवाम उन्नास के पास जाए 25 करोड़ अवाम के बजाय। हम तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल कन्विंस्ड हैं। अब हमारे पास, मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो मुझे जो मसूदा मिला अमेंडमेंट का वो 48 का था, और कफायतुल्लाह साहब जो है सदर रहमान साहब की पार्टी के, जी उनके हवाले से मिला। वो मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उन्होंने मुझसे शेयर किया। अब किसी और प्रोग्राम में मैं गया, वहां पर जो एंकर थे उनके पास 54 अमेंडमेंट्स पड़ी थी जो बिलावल साहब से रेफर किए जा रहे थे, और खुद एक और जगह पे मैं गया, वहां पर पता चला 81 अमेंडमेंट्स हैं। ओ कानून साजी, वो भी दस्तूर में, और चोरी छुपे। यार ऐसे तो नहीं होता ना। आप मतलब कुछ तो यार इसको देख लें कि आप कानून साजी करने जा रहे हैं, आप लेजिस्लेटर्स हैं। मान लिया कि यार आप चोरी की पैदावार है, फॉर्म 47 से आए हुए, लेकिन अब आप इतने ही ज्यादा गिर गए हैं, इतने ही ज्यादा उसमें चले गए हैं, पस्ती में चले गए हैं कि आपने लोगों के राइट्स जो हैं उन्हीं को खत्म कर दिया कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह प्रोलॉन्ग हो जाए, आपको लाने वाले किसी तरह सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि रीजनिंग तो टॉप एंड तो यही आता है ना कि जब भी आपके ट्राइब्यूनल्स डिसाइड करेंगे ये चोरों की तरह बैठे हुए, ये फारग हो जाएंगे। ठीक हो गया अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब आपका भी वक्त बहुत बहुत खत्म हो शुक्रिया, गया, थैंक यू वेरी मच। वक्त खत्म हो गया और डिबेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। खवातीन औजात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।